اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن، مکہ اور مدینہ کا نام لیتے ہوئے اگر اس وقت میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی سب کو میں بہت ادب کے ساتھ السلام علیکم کہتا ہوں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جو رمضان میں ہمارا محور ہوتا تھا اور قافلے جانا شروع ہو جاتے تھے، مکہ اور مدینہ بھرا ہوا ہوتا تھا، آج مکہ اور مدینہ خالی ہے۔ آج مکہ اور مدینے میں وہ شاخ کا وہ ہجوم نہیں ہے، وہ عاشق وہاں پر نہیں ہے جو اپنے رب کو پکارتے تھے، جو اپنے رب کے لیے صدائیں بلند کرتے تھے، وہ عاشق وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ مکہ مدینہ مجھے یاد آتا ہے، اس لیے اسی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا ذکر کرتے ہوئے، یہ تو آنسوں کے قطرے ہیں، جہاں عشق میں تری ہوتی ہے وہاں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اور زندگی کے نہا خانوں میں عشق میں تری چاہیے ہوتی ہے۔ آج میں ان حالات میں اپنی 20 برس کی رمضان نشریات کرنے جا رہا ہوں کہ جب میرا وطن اور یہ پوری دنیا اس وقت ایک وبا کا شکار ہے اور ضرورت ہے حوصلے کی، لیکن حوصلے اگر یہ ہم میں موجود نہ ہو تو ہم حوصلوں کو زبان نہیں دے سکتے۔ یہ حوصلے اگر ہمارے اندر طاقت نہ رکھے تو ہم شاید اپنی زبان بندی پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اے پروردگار کہ تو نے قوت گویائی عطا فرمائی اور تو نے آج مجھے درود پڑھنے کے لیے زندہ رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے یہ درود مدینہ پاک پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کروں، اے میرے آقا، اے میرے سیدی، اے میرے مولا، نظر کرم فرمائیے، تاجدار حرم ہو ایک نگاہ کرم، ورنہ مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ ایک نظر کرم ہم پر عنایت فرما دیجئے اور اپنے رب سے کہہ دیجئے اپنے رب سے کہ میرے امتی جو یہاں پر آتے تھے جوق در جوق، جو یہاں پر آتے تھے اور مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے، اور یہاں پر آ کر نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور یہاں پر آ کر تیرا ذکر کیا کرتے تھے، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور تم میری ناشکری نہ کرنا ورنہ کفر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تیرا ذکر کرنے آتے تھے اور یہ تیرا ذکر کرنے کے لیے موجود نہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں جذباتی ہو گیا، لیکن یہ میرا 20واں برس ہے اور میں مکہ اور مدینہ خالی دیکھ رہا ہوں۔ مجھے فرشتے تو شاید میری نگاہوں میں وہ تاب اور وہ قوت نہیں کہ میں دیکھ سکوں کہ فرشتے وہاں پر موجود ہیں، جو کہ یقیناً موجود ہیں، لیکن میں انسانوں کا مجمع وہاں نہیں دیکھ پا رہا۔ اس لیے مکہ مکرمہ ہمیں معاف کیجیے گا، مدینہ منورہ ہمیں معاف کیجیے گا۔ یقیناً یہ ہماری کوئی کوتاہی ہے، ہماری یقیناً گناہوں کی سیاہی ہے، یقیناً یہ کوئی خطا ہے، یقیناً یہ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا کہ آج ہم اس در پر نہیں جا سکتے۔ اے اللہ ہم کو معاف کرنا۔ میں معافی سے آغاز کرتا ہوں پروردگار، اور معافی پر ہی اپنی زندگی کا اختتام کروں گا۔ یہاں آغاز کرتا ہوں معافی سے، اے اللہ جب وقت نزاع ہے تب بھی معاف کرنا، اور یہاں وقت ابتدا ہے، اے اللہ ہمیں معاف کرنا، اور ان سب لوگوں کی مغفرت اے پروردگار کہ جو اس موذی مرض سے لڑتے لڑتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اے اللہ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ میرے مسلمان بہن بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور اس وبا سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرمانا۔ یہ پیارا رمضان ہے، اے اللہ یہ تیرا رمضان ہے، اور تو کہتا ہے کہ رمضان میرا مہینہ ہے، جیسا کہ شعبان تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، لیکن رمضان تیرا مہینہ ہے۔ دل کے انہی نہا خانوں سے میں تجھے پکارتا ہوں پروردگار، دل کے انہی نہا خانوں سے میں التجا کرتا ہوں پروردگار
کہ میرے پاکستان پر اپنا خصوصی کرم نازل فرما، میرے پاکستان پر اپنا کرم فرما، میرے پاکستان پر اپنی عنایات نازل فرما، میرے پاکستان پر اے اللہ ایسی نظر کرم، ایسی نظر کرم، ایسی نظر عنایت ڈال دے کہ پاکستان کا کوچا کوچا، قریہ قریہ، کونا کونا، گلی گلی اس وبا سے پاک ہو جائے پروردگار، اور ہم پھر سے اسی خوشی کے ساتھ، اسی مہک کے ساتھ، اسی مسکان کے ساتھ، اسی روشنی کے ساتھ، اسی چٹکتی ہوئی کلی کے ساتھ اے پروردگار پھر سے کھلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ہم پر نظر کرم ڈال دے، ہم پر نظر کرم ڈال دے، ہم پر نظر کرم ڈال دے۔ ناظرین محترم، یہ رمضان نشریات کی وہ ابتدا ہے جو شاید میں نے پہلے کبھی نہیں کی، اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور آپ یقین کیجئے کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک مجھے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن جب مکہ مکرمہ روز نکلا، اور بھی نکل رہا ہے جب بھی، اور مدینہ منورہ، تو جذبات قابو میں نہیں رہتے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے، کیونکہ جب میں ہی جذبات قابو میں نہیں رکھ پاؤں گا تو میں آپ کو کیسے موٹیویٹ کروں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہم سب کو لڑنا ہے، ہم سب کو ایک اندیکھی قوت سے، کہ جو برائی کی قوت ہے، جو شر ہے، جیسا کہ شیطان، ابلیس، ایک اندیکھی قوت، اس کو اس ماہ میں جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک کورونا ایک ایسی اندیکھی وبا ہے جس سے ہمیں لڑنا ہے، اور ہمیں لڑنا ہے احتیاط کے ساتھ، ہمیں لڑنا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، ہمیں لڑنا ہے ان تمام تر احتیاطوں کا جن کا تذکرہ کیا گیا، جن کا ذکر کیا گیا، ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ ہم نے شکست نہیں کھانی ہے، ہم نے ہار نہیں ماننی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا میری بہنوں، کہ یہ تم پر ایک آزمائش ہے، یہ تم پر عذاب نہیں ہے۔ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ عذاب ہے؟ ارے جس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دیا ہو، جس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا ہو، اس امت پر عذاب آ سکتا ہے؟ رمضان تو عذاب ٹال دیتا ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات ہے۔ جس امت کو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا کیا ہو، اس امت پر اللہ عذاب کیوں نازل فرمائے گا اللہ؟ اور جس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب عطا کر دیا ہو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے انہیں محمد عطا کر دیا۔ تو جس امت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو جائے، اس پر عذاب نہیں آ سکتا، وہ آزمائش میں ضرور مبتلا ہے، اور اس وقت آزمائش میں ہے۔ آزمائش سے تم کو نکلنا ہے، مجھ کو نکلنا ہے، ہم سب کو نکلنا ہے، مگر کیسے نکلنا ہے؟ آسمان کی طرف یہ دیکھ کر کہتے ہوئے، اے اللہ اگر تو اس طرح راضی تو ہم بھی اسی طرح راضی، بس ہمیں تیری رضا چاہیے۔ تو اگر ہم سے اس طرح راضی ہے تو پروردگار ہم بھی تیری رضا پر راضی ہیں، بس تو ہمیں غداروں میں شمار مت کیجیو، ہمیں وفاداروں میں شمار کیجیو، اور ہم پر اپنا کرم، ہم پر اپنا رحم نازل فرمائیے۔ میں فوری طور پر میں تھوڑا جذباتی ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر۔ فوری طور پر جناب قاری حسین آرئی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں، اور آج سورۃ البقرہ کی ان آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے کہ جن کے بارے میں میں بھی آپ سے کچھ اپنے جذباتی کیفیت میں مبتلا ہو کر ذکر کر رہا تھا، لیکن آج اس کا آغاز ہوگا۔ یہ بہت خوبصورت ماہ مبارک ہے، یہ بڑا پاک ماہ مبارک ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے جو آپ کو جلا بخشنے کے لیے آیا ہے، آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ کون اس کو کس طرح پاتا ہے یہ اب اس پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ قاری محمد حسین آرئی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ میں معذرت چاہتا ہوں پہلے تو کہ میں اصل میں آج میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب ایک دم مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ، تو وہ مجھے صحن تصور میں آ گئے جو اس وقت یقیناً ایسا ہی ہے۔ معاجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر جب ہم درود شریف پڑھتے تھے، آج معاجہ شریف کے سامنے لوگ موجود نہیں ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں رفقا کے ساتھ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں کے ساتھ آرام فرمائے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا کہ جب نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اپنے عاشقوں کو وہیں پر دیکھے گی،
اسی جگہ پر دیکھے گی، اسی مقام پر دیکھے گی، انہی سنہری جانیوں کے سامنے دیکھے گی انشاءاللہ، انہی معاجہ شریف کے سامنے دیکھے گی جب وہاں سے صدائیں آ رہی ہوں گی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبات اس بات کی بھی عکاسی ہے کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ ہر سال ہر ٹرانسمیشن سے پہلے آپ آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ شاید پلین بند ہونے کی وجہ سے آپ نہیں جا پائے ہیں، تو یہ ایک جذبات وہ بھی ہیں، میں جہاں تک محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ آپ ہمیشہ آقا کی بارگاہ میں جا کر اجازت طلب کر کے پھر جو ہے نا اپنی ٹرانسمیشن کو شعبان میں ایسے ہی ہوتا تھا، میں شعبان میں جاتا تھا اور اس کے علاوہ رجب میں جاتا تھا، ان 2 مہینوں میں میں جا کر اجازت لینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم سب کو لے کر جائیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
جزاک اللہ۔ قاری محمد حسین ارائیں صاحب نے اپنے گلوگیر لہجے میں ادب اور احترام کے ساتھ جن آیات کی تلاوت کی وہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں جو کہ 157 تک ختم ہوتی ہیں یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو، آزمائیں گے، بشیء، اسی قدر، من الخوف والجوع، خوف اور بھوک سے، والنقص، اور مبتلا کر کے نقصان میں، ونقص من الاموال والانفس، مال و جان کے، والثمرات، اور آمدنیوں کی، پھلوں کی کمی کی، وبشر الصابرین، اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، الذین، وہ صبر کرنے والے، اذا، کہ جب اصابتہم، پہنچتی ہے انہیں، مصیبہ، کوئی مصیبت، قالو، تو کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ کے ہی ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہمیں، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک، دراصل یہی وہ لوگ ہیں کہ علیہم، ان پر ہیں، صلوات، عنایتیں، صلوات من ربہم، عنایتیں ان کے رب کی، ورحمت، اور رحمتیں بھی، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ آزمائش کن طریقوں کی ہوتی ہے؟ کن کن طریقوں سے بندوں کو آزمایا جاتا ہے؟ مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ انبیاء کو جب آزمایا گیا، قاری صاحب، انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی آزمائشیں کتنی سخت آزمائشیں تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حضرت داؤد علیہ السلام کو قوم کی مصیبتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان پر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل کو غلامی سے نکال کر وہ فرعون کی لے کر گئے۔ زکریا کو آرے سے چیرا گیا، جی ہاں، حضرت ایوب بیماری میں مبتلا ہوئے، زکریا کو آرے سے چیرا گیا، اور پھر ہمارے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں قید کر دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی مصر کے قید خانے سے انہیں نکال کر دنیا کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور اس کا ترجمہ اگر کنز الایمان دیکھیں تو اس میں احمد رضا خان فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ اب یہاں پہ ڈر اور بھوک کیا ہے؟ اس وقت ڈر ہے، اس وقت قاری صاحب ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے، ایک انجانا خوف ہے، ایک ایسا خوف جو نظر نہیں آتا، ایک ڈر، خوف کہ کسی کو کورونا نہ ہو گیا، اور لوگ نہ جانے کیوں چھپا رہے ہیں اس کو، اس لیے چھپا رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 14 دن کے لیے شاید انہیں اٹھا کر کہیں پھینک دیا جائے گا۔ ارے مت چھپاؤ، شاید تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے، شاید تمہاری مدد کی جا سکے، لیکن یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے وائرس کے ذریعے پوری دنیا میں ایک ایسا خوف مبتلا کر دیا کہ پروردگار کی قدرت کہتی ہے تم مجھ سے نہیں مانگتے تھے، تم کہاں کہاں جا کر مانگتے تھے، آؤ میں تمہیں اپنے در پہ لے کر آتا ہوں، اب صرف مجھ سے مانگو، اب مجھ کو پکارو، دیکھو عطا کرنے والا میں ہی ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، میں ہی دینے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ کہاں جاتے تھے، کہاں بھٹکتے پھرتے تھے، کن دروں پہ جا کر پکارا کرتے تھے؟ ارے پکار تو ہم سنتے ہیں تمہاری، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، کہاں چلے گئے تھے تم، کن کو پکار رہے تھے؟ تو یہاں یہ ڈر، یہ خوف، یہ دنیا کہتی ہے ہم نے فلاں چیز ایجاد کر لی، فلاں چیز ایجاد کر لی، اب تک کورونا کی ویکسین ایجاد نہیں کر سکے، ایک ایسا ڈر، ایک ایسا خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا، اور ڈر اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم اس ڈر اور خوف سے دنیا کے آگے جھکتے ہیں یا پروردگار کے آگے جھکتے ہیں۔ جو پروردگار کے آگے جھک رہے ہیں وہ فلاح پا رہے ہیں، جو دنیا کے آگے جھک رہے ہیں وہ ابھی تک بھٹکتے جا رہے ہیں۔ جو خدا کے آگے جھک گیا، جس نے اپنے سر کو اپنے رب کے آگے جھکا لیا اور وہ بندہ اور غلام بن گیا اور اپنے رب کو اس نے پکار لیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو یہاں پر وہ یہی آزمانے کی بات کرے، ڈر،
خوف, اور پھر اس کے ساتھ ہی قاری صاحب بھوک آ جاتی ہے. بھوک آج آپ بھی دیکھتے ہیں, آپ بھی بتاتے ہیں کس طرح سے آج لوگ راشن کے لیے پریشانی میں مبتلا ہیں. اور یہ میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا, اس میں حقیقت حقائق موجود ہے. میں حقائق کو سامنے رکھتے ہیں کیونکہ تفسیر بالرائے کے لیے دین نے منع فرمایا, اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ہم یہ بتائے جائیں کہ کن تکالیف, کن مصیبتوں میں یہ در حقیقت شیب ابی طالب میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال میسوری کے دن گھاٹی میں کاٹے, اور جب یہ تکالیف, یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں, اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے. جب یہ مدنی آیات نازل ہوئی, حالانکہ مدینے میں نازل ہوئی, یہ وہ حالات مکے کے تھے, آیات مدینے میں نازل ہوئی, لیکن وہ مکے کے حالات بتایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ کرام آئے ہائے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, میرے صحابہ دیکھو میں نے کیسے کیسے وقت گزارے, میں نے کیسی کیسی تکالیف, کیسی کیسی گھڑیاں گزاری ہیں, اور میں نے ان لمحات کو کس لیے گزارا. اللہم امتی, اللہم امتی, اللہم امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. میں نے اسی لیے تو سارا وقت گزار دیا. اور پھر فرمایا کہ پھر ہم تمہیں مالوں اور جانوں کی, آج لوگوں کا مال, آج کام نہیں ہو رہا لوگوں کا, آج بے روزگاری پھیل گئی ہے, آج انڈسٹریز بند ہیں, آج ریسیشن نظر آتا ہے, آج چاروں طرف ایک عجیب سی پریشانی ہے, لوگوں کا کاروبار بند ہے. یہ ہماری جتنے اس وقت یا کیمرہ مین ہیں, جو ایم سی آر میں موجود پروڈیوسرز ہیں, جو اس وقت دام در میں سکنے, جو بھی ٹرانسمیشن میں لگے, وہ سوچتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا ہوگا, ہماری نوکریوں کا کیا ہوگا, ہم کیا نوکری کر بھی پائیں گے, ہم اپنے گھر کو کیا بھیک مانگیں گے, کیا ہمارے ہاتھ نہیں. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, اللہ تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا, وہ صرف اپنا محتاج رکھے گا انشاءاللہ. اور ہمیں اللہ تو صرف اپنا محتاج رکھ, کسی کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے پر اے اللہ تعالیٰ یہ قوت ہمارے اندر آئے نہ کسی طرح کہ ہم کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں. یہ ہاتھ پھیلے اگر تو صرف تیری بارگاہ میں پھیلے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مالوں کی کمی, یہ پھلوں کی کمی تاکہ تمہیں آزمائے. اور پھر یہ پھلوں کی کمی, میں نے ابھی پرسوں سنا ایک خاتون عین بچے کی ولادت کے وقت انتقال کر گئی, وہ کورونا سے تھی. بچہ پیدا ہوا, اسے کورونا کے سمٹمز نہیں تھے, لیکن وہ ماں سے تو محروم ہو گیا. ویسے تو پھلوں کی کمی کا مطلب ہے بچے چلے جانا, لیکن وہ ماں جو اپنے بچے کو نہ دیکھ سکی, وہ بھی تو شہید حکمی کے زمرے میں آتی ہے, جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے شہید حکمی, کہ وہ ماں جو بچہ جنتی ہوئے اس دنیا سے چلی جائے, اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اسے شہید حکمی قرار دیا ہے, تو وہ بھی شہید ہو گئی. اب اگر وہ پھلوں کی کمی کی وجہ سے وہ بچہ دنیا میں آیا, اور وہ بچہ آیا وہ ماں کی تلاش میں ہے, تو یہاں اس کے لیے جو پھل کم ہوا, ماں کی محبت کا پھل کم ہو گیا. تو یہاں پھلوں کی کمی سے یہ ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے خوشخبری سنا دے پیارے, سبحان اللہ, خوشخبری سنا دے ان کو کہ جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, انہی کے لیے, انہی پر میری درودیں, میری رحمتیں, اور وہی سیدھے راستے پر چلنے والے. تو ناظرین محترم, یہ خوشخبری ہے, اس کو خوشخبری سمجھیے. یہ آزمائش خوشخبری ہوتی ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, یہ آزمائشیں خوشخبریاں ہوتی ہیں, یہ پھر اچھے دن آئیں گے. ہم آج میں رو پڑا اگر مکہ اور مدینے کا ذکر کرتے ہوئے, تو میں اس لیے رویا نا کہ میں چشم تصور میں مکہ اور مدینہ خالی دیکھ رہا ہوں, تو اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکلے. لیکن مجھے یقین ہے, میرا ایمان ہے, میں رہوں یا نہ رہوں, اور حقیقتاً میں رہوں یا نہ رہوں, میرا مکہ اور مدینہ آباد رہے گا. میرے مکے اور مدینے میں لوگ آتے جاتے رہیں گے, میرے مکے اور مدینے میں آنے جانے کی پہل رہے گی. بہت پیارا شعر اعلیٰ حضرت کا بھی جب احمد آئیں گے تو سنیں گے کہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, تو مدینے کے خطے خدا تجھ کو آباد رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, تو غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے خطے میرے مدینے, میرے مدینہ پاک, میرے مدینہ منورہ, اللہ تجھے سلامت رکھے کہ تو اسی طرح فقیروں کو, غریبوں کو ٹھہراتا رہے گا, اور تیرے اندر دجال داخل نہیں ہو سکے گا کہ تو پاک ہے, تو طیبہ ہے, تو طیبہ ہے, تو طیبہ ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دن آئیں گے, ہم پھر سے یہی گیت گنگنائیں گے کہ ہم بھی مدینے جائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح, آقا ہمیں بلائیں گے, آج نہیں تو کل صحیح. تو میں تو آپ کو دراصل موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ دل گرفتہ نہ ہو. وہ لوگ جو ہر سال اس وقت مدینہ پاک میں ہوتے تھے اور مکہ المکرمہ میں ہوتے تھے, اور آج اس وقت اپنے گھروں میں مقید ہو گئے اس وبا کے سبب, وہ اپنے دلوں کو چھوٹا نہ کریں. اللہ ان کا شوق عبادت دیکھ رہا ہے, اللہ ان کا شوق عشق دیکھ رہا ہے, اللہ ان سے اپنے حبیب کی محبت دیکھ رہا ہے. اور ایک دن آپ کو پھر اللہ تعالیٰ وہیں پر لے کر جائے گا. اس وقت جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا,
اس وقت جانے کا مزہ ہی کچھ ہوگا. اب تو ہر سال جایا کرتے تھے, اب 1-2 سال کے جب وقفے کے بعد جب جائیں گے تو جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مرادوں کو قبول فرمائے. اس تلاوت قرآن پاک کے صدقے میں ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ یہ ہے پیارا رمضان. میرے آ گئے